بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر سے میں آپ کو قرآن مجید سکھانے آئی ہوں صحیح مخرج اور صحیح تجوید کے ساتھ۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، جس کے بارے میں ملتا ہے کہ ہمیں صحیح طریقے سے صحیح انداز سے قرآن کو سیکھے اور سامنے والوں کو سکھائے۔ جو انسان قرآن کو صحیح پڑھتا ہے، صحیح طریقے سے سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، اس کے لیے روز محشر میں بہت بڑا اجر دیا گیا۔ تو چلیے میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح سے ہمیں قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے۔ پہلے ایپیسوڈ میں بتائی تھی آپ کو کہ کس طرح سے اس الفابیٹ کو صحیح طریقے سے ادا کر سکے، تو اسے میں پھر آج ریپیٹ کروں گی۔ تو ہمارا فرسٹ لیٹر ہے الف۔ الف ہمارا فرسٹ لیٹر ہے، ہمیں اس طریقے سے اسے ادا کرنا ہے۔ نیکسٹ لیٹر ہے ہمارا با۔ با اسے ہمیں اس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ ہمارا تھرڈ لیٹر ہے تا۔ تا تا ہمیں اس طریقے سے اسے ادا کرنا ہے۔ ہمارا فورتھ لیٹر ہے سا۔ سا 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 اسے ہمیں اس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ نیکسٹ لیٹر ہے ہمارا جیم۔ جیم جیم اسے ہمیں اس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ اور آپ کے بتاتے چلوں کہ اللہ نے قانون بنایا ہے ہر لیٹر کو صحیح جگہ سے ادا کرنے کا، اسی طرح سے قانون ہے کہ لیٹر کو صحیح مخرج سے ادا کیا جائے۔ تو 17 مخرج ہے، یعنی مخرج یعنی خارج ہونے کی جگہ، 17 خارج ہونے کی جگہ ہے جہاں سے ہر لیٹر 28 لیٹر وہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ تو جس میں ہم نے سیکھا جیم۔ جیم یہ ہمارا نیکسٹ لیٹر۔ چلیے بڑے ہم آگے لیٹر کی طرف۔ اسے حرف حلقی بھی کہا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے ہا۔ اسے اس انداز میں ادا کیا جاتا ہے جو میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ چلیے ہم نیکسٹ لیٹر کی طرف بڑھے۔ یہ ہیوی لیٹر ہے، اسے اس طرح سے پڑھا جاتا ہے خا۔ خا خا یہ حلق کے فرسٹ پارٹ سے ادا ہوگا، خا اس طریقے سے ادا ہوگا۔ نیکسٹ لیٹر کی طرف بڑھے، اسے کہا جاتا ہے دال۔ دال دال چلیے نیکسٹ لیٹر کی طرف بڑھے، زال۔ زال آئیے ہم نیکسٹ لیٹر کی طرف بڑھے، رو۔ رو 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 زا۔ زا 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 چلیے ہم نیکسٹ لیٹر کی طرف کریں، سین۔ سین نیکسٹ لیٹر ہے ہمارا شین۔ شین شین چلیے اب بڑھتے ہیں ہم نیکسٹ لیٹر کی طرف جسے صاد۔ صاد اس طریقے سے اسے ادا کیا جائے گا۔ اور ہمارا نیکسٹ لیٹر ہے ضاد۔ ضاد یہ واحد ایک لیٹر ہے جس کا مخرج سب سے الگ ہے، جو زبان کے کناروں کو اوپر کے دانتوں کے دہاڑوں پہ ٹچ کر کے لگتا ہے۔ ضاد۔ ضاد یہ ہمارا نیکسٹ لیٹر ہے۔ چلیے آج ہم نیا لیٹر سیکھتے ہیں جسے کہا جاتا ہے تو۔ تو تو یہ تو تا دال۔ تا دال تو یہ 3 لیٹر ایسے ہیں جو ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلوں مخرج اور تجوید میں فرق ہی اسے کہتے ہیں۔ مخرج خارج ہونے کی جگہ، تجوید ساؤنڈ کو کہتے ہیں۔ جگہ ایک ہے نکلنے کی مگر ساؤنڈ سب کے الگ ہے، تینوں کے الگ ہے۔ ایک ہے تا دال تو۔ تو 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 اس طریقے سے یہ لیٹر نکلا جاتا ہے۔ چلیے ہم نیکسٹ لیٹر کی طرف بڑھے جسے کہا جاتا ہے زو۔ زو زو زو
زبان کی کناروں کو دونوں دانتوں کے بیچ میں لا کر ذو، جہاں سے ہم نے پہلے والے الفابیٹ کو نکالا، سا 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 زال ذو، سا زال ذو، یہاں پہ بھی الفابیٹ 3 ہے مگر نکلنے کی جگہ 1 ہے، اسے ہی کہا جاتا ہے مخرج اور تجوید۔ چلیے ہم پھر بڑھتے ہیں نیکسٹ لیٹر کی طرف، جسے کہا جاتا ہے عین۔ عین یہ بھی حرف حلقی ہے، جہاں سے ہم نے نکالا ہا، وہیں سے نکلے گا عین۔ عین یعنی ہمارے حلق کے میڈل پارٹ سے نکلے گا عین۔ عین یہ اس طرح سے ادا ہوا جاتا ہے، عین عین۔ ہا، ہا یعنی جگہ 1 ہے، لیٹر 2 ہے۔ چلیے اسی طرح سے ہم نیا لیٹر سیکھتے ہیں، جسے کہا جاتا ہے غین۔ غین غین یہ بھی حرف حلقی ہے اور یہ بھی ہیوی لیٹر ہے، جس طرح سے خا، کھا، کھا، اسی طرح سے غین 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 یہ ہیوی لیٹر ہے جو ہمارے حلق کے فرسٹ پارٹ سے نکلتا ہے، غین غین غین۔ چلیے پھر ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ لیٹر کی طرف، جسے کہا جاتا ہے فا۔ فا 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 یہ وہ لیٹر ہے جو اوپر کے 2 دانت ہمارے لپ کے گیلے پارٹ سے نکلتے ہیں، فا، نمی یا ہونٹ کے نمی سے نکلیں گے، فا 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 یہ ہمارا لیٹر ہے جسے صحیح مخرج اور صحیح تجوید سے ادا کرنا ہے۔ فا ہم اسے پڑھتے ہیں فے اور فا بول دیتے ہیں، نہیں غلط ہو جائے گا، اسے پڑھنا ہے فا۔ فا یہ ساؤنڈ آنا چاہیے تبھی ہماری تجوید رائٹ ہوگی۔ چلیے اسی انداز سے ہم بڑھتے ہیں نئے لیٹر کی طرف، جسے کہا جاتا ہے قاف۔ قاف قاف یہ زبان کا آخری حصہ کہا جائے، اسے تالو پہ ٹچ کرنا، تالو سے ٹچ کر کے یہ لیٹر ادا ہوتا ہے، جسے کہا جاتا ہے قاف۔ قاف یہ بھی ہیوی لیٹر ہے، جسے پڑھنے سے پورا منہ گول ہو جاتا ہے اور بھر جاتا ہے، قاف 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 قاف۔ آپ دیکھتے ہوں گے اس میں فا سائلنٹ ہو رہا ہے، قاف ہم نارمل پڑھتے ہیں کاف، نہیں قاف قاف۔ آئیے ہم پھر بڑھے ہمارے نیکسٹ لیٹر کی طرف، جسے کہا جاتا ہے کاف۔ کاف 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 یہ قوف سے ذرا ہٹ کے ہے لیٹر، اس میں ہماری زبان کا جو آخری حصہ ہے وہ تالو سے ٹچ ہوتی ہے بٹ آواز پتلی ہو جاتی ہے، کیف۔ جیسے بچے کیٹ کیٹ بولتے ہیں، اسی طریقے سے یہ لیٹر نکلتا ہے، کیف 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 یہ ہمارا کیف لیٹر ہے۔ چلیے ہم اس کے ہی ذریعے سے آگے کے لیٹر کو سیکھیں اور صحیح مخرج اور صحیح تجوید سے ادا کریں۔ اسے کس طریقے سے کہا جائے؟ اسے کہا جاتا ہے لام۔ لام آپ کو بتاتے چلوں، جہاں سے ہم نے نکالا تھا را، وہیں سے یہ ادا ہوگا لام، یعنی زبان کی نوک کو سامنے والے دانتوں کی جڑ سے ملا کر ادا ہوتا ہے، لام 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 را لام۔ یہ اس انداز سے ادا کیا جاتا ہے۔ دیکھیے جگہ 1 ہے مگر دونوں کے ساؤنڈ الگ ہے۔ آئیے پھر بڑھے ہم نیکسٹ لیٹر کی طرف، جسے کہا جاتا ہے میم۔ میم میم دونوں ہونٹوں کو جوائن کرنے سے یہ لیٹر نکلتا ہے، جسے کہا جاتا ہے میم
میم میم، یہ ہمارے ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، لپ سے ادا ہوتا ہے، میم میم۔ چلیے ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ لیٹر کی طرف، دیکھیں اسے ہم کس طریقے سے اور کس تجوید اور مخرج سے اسے ادا کیا جائے، جسے کہا جاتا ہے نون۔ نون، آپ کو بتاتے چلوں 3 لیٹر ایسے ہیں جو ایک جگہ سے نکلتے ہیں، جسے زبان کی نوک کو دانتوں کے سامنے والے دانتوں کی جڑ سے ملانا ہے، را لام نون، را لام نون۔ مگر نون ایک ایسا لیٹر ہے جسے گننا بھی کہا جاتا ہے، جس کی ساؤنڈ ناک سے ادا ہوتی ہے، مگر اسے نکالا جاتا ہے نون نون نون۔ یہ ہمارا یہ لیٹر کا مخرج تھا۔ آئیے بڑھے ہم نیکسٹ لیٹر کی طرف، اسے کہا جاتا ہے ہا۔ ہا یہ نارمل ہے، یہ بھی حرف ہلکی ہے، مگر اسے حلق کے لاسٹ پارٹ سے نکلا جاتا ہے ہا۔ اسے نکالنے کے لیے کوئی تکلیف نہیں، کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی، یہ نارمل ہے، ہا ہا۔ اسے اس انداز سے پڑھا جاتا ہے ہا ہا۔ آئیے ہم پھر بڑھے نیکسٹ لیٹر کی طرف، اسے کہا جاتا ہے واو۔ واو یہ ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے، واو واو واو۔ دیکھیے اسی کے ساتھ میں آپ کو بتاتے چلوں 4 لیٹر ایسے میں نے نکالا جو ہونٹ سے نکلتے ہیں۔ فرسٹ الفابیٹ تھا ہمارا با با با، سیکنڈ الفابیٹ تھا ہمارا فا فا فا، تھرڈ لیٹر تھا ہمارا میم میم میم، اور فورتھ لیٹر ہے ہمارا واو واو واو۔ یہ لیٹر بھی ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ آئیے چلے پھر بڑھے ہم نیکسٹ لیٹر کی طرف، جسے کہا جاتا ہے یا 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 یا۔ یہ وہاں سے ادا ہوتا ہے جہاں سے ہم نے جیم شین یا، جیم شین یا۔ تو آپ کو میں نے بتایا کہ 28 لیٹر کو کس طرح سے ہم نے 17 جگہوں سے نکالا۔ تو مخرج جگہ کا نام ہے، ساؤنڈ تجوید کا نام ہے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتے چلوں 8 لیٹر کی طرف، جسے ہیوی لیٹر کہا جاتا ہے۔ ہیوی لیٹر 8 ہے جس کے پڑھنے سے منہ بھر جاتا ہے، جیسے منہ کے اندر ہوا گھل جاتی ہے۔ تو سب سے پہلا لیٹر ہے ہمارے لیے را۔ را را جسے پڑھنے سے منہ بھر جاتا ہے۔ دوسرا الفابیٹ ہے ہمارے لیے تو تو تو۔ تھرڈ لیٹر ہے ہمارے لیے ذو ذو ذو۔ فورتھ لیٹر ہے ہمارے لیے غین غین غین، اور ففتھ لیٹر ہمارے لیے خا 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 خا، اور 6 لیٹر ہمارے لیے ہے صاد صاد صاد۔ 7 لیٹر ہمارے لیے ہے ضاد ضاد، جس کے پڑھنے سے ہمارا منہ گول ہو جاتا ہے اور ہوا بھر جاتی ہے، یہ بھی ہیوی لیٹر ہے۔ آخری لیٹر ہے جو ہمارے ہیوی لیٹر کا جو آخری لیٹر ہے اسے کہتے ہیں قاف قاف قاف۔ امید کرتی ہوں میں آج اسی کے ساتھ کہ آپ اپنے بچوں کو یہ ویک میں یہ ہیوی لیٹر آپ سکھائیں گی، اور جتنا میں نے آپ کو ابھی تک بتایا ہے یعنی الف سے لے کر یا تک وہ اپنے بچوں کو سکھائیں گی، تاکہ بچے بھی اس قرآن سے فائدہ اٹھا سکے اور اسے صحیح طریقے سے صحیح مخرج اور صحیح تجوید کے ساتھ پڑھ سکے۔ تو چلیے پھر سے آپ کو میں الف سے لے کر یا تک اس لیٹر کو بتاتے چلوں۔ فرسٹ لیٹر الف الف، با تا ثا جیم ہا خا خا، دال دال ذال ذال، را را ذا ذا، سین
سین شین شین صاد صاد ضاد ضاد طا طا ظا ظا عین عین غین 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 فا قاف کاف لام میم نون واو ہا اور یا. یہ 28 لیٹر ہے جسے ہمیں مخرج اور تجوید کے ساتھ ادا کرنا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ اسے اب سیکھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے. اب بڑھتے ہیں نئے اسٹوری کی طرف. اسی کے ساتھ اب آپ مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم. آپ تمام کا استقبال ہے چینل ون کے بالکل ہی نئے پروگرام سنڈے مدرسہ میں. جی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک سنا، سنڈے مدرسہ. سنڈے جو کہ آج ہے، اور مدرسہ یعنی ایک ایسا مقام جہاں سے آپ کافی کچھ اسلام کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں. ہم نے یہ سوچا کہ کئی ایسے بچے ہیں جو مدرسہ جانا چاہتے ہیں، اسلام کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن یا تو مدرسہ ان کے گھر سے کافی دور ہوتا ہے یا اسٹڈیز کی وجہ سے یہ ٹائم نہیں دے پاتے. اسی لیے ہم نے یہ سوچا ہے کہ سنڈے ہر ہفتے ہم کوشش کریں گے آپ پیارے بچوں کو اسلامی ٹیچنگ سے روبرو کروانے کی. اور ہمارے اس پروگرام میں آپ قرآن پڑھنا سیکھیں گے. مورل سٹوریز کے ذریعے ہم آپ کے اخلاق کو سدھارنے کی اور روشن کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ آپ کے لیے ہمارے پاس اور بھی کافی چیزیں ہیں، جیسے کہ کوئز، تفسیر قرآن، یعنی جب آپ کوئی قرآن کا سورہ پڑھیں گے تو آپ اس کے معنی، اس کا ٹرانسلیشن سمجھ سکیں گے. اس کے علاوہ ہم روٹس آف ریلیجن، اسلام کے احکام کے بارے میں بھی کافی کچھ سیکھیں گے اور آپ کو حدیثوں سے بھی روبرو کروائیں گے. تو آئیے سب سے پہلے بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف. بچوں، آج کا جو ہمارا سٹوری کا ٹاپک ہے یہ کافی انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی برائی سے جڑا ہوا ہے جو برائی پسند کسی کو نہیں ہے، لیکن یہ برائی افسوس آج ہر کسی میں پائی جاتی ہے. آپ جانتے ہیں میں کس برائی کی بات کر رہی ہوں؟ میں بات کر رہی ہوں غصہ کرنے کی. ہم تمام کبھی نہ کبھی غصہ ہو جاتے نا. فار ایگزامپل، جیسے آج سنڈے ہے، آپ کو آپ کی ممی نے یا پاپا نے کہا ہوگا کہ ہم لنچ کے لیے باہر جائیں گے یا ہم رات میں آئس کریم کے لیے جائیں گے. لیکن اگر کسی ریزن کی وجہ سے آپ کے ممی، آپ کے پاپا آپ کو نہیں لے جا پائے تو آپ کیا کرو گے؟ آپ غصہ ہو جاؤ گے. یعنی یہ ایک ایسی برائی ہے جو چاہتے نہ چاہتے ہم تمام میں پائی جاتی ہے. لیکن ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہے، لیکن ہمیں ہماری غلطی کو سدھارنا چاہیے. تو آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی طرف. آج کی ہماری جو کہانی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے جڑی ہوئی ہے. ایک بار ہمارے لاسٹ پروفٹ اپنے تمام صحابی کے ساتھ بیٹھے تھے، تو وہاں پر ایک عرب شخص آیا اور انہوں نے رسول اللہ کو دیکھ کر مسکرا کر کہا کہ اے رسول اللہ، آپ مجھے کچھ نصیحت کیجئے. نصیحت یعنی ایڈوائس کیجئے. جب اس نے یہ کہا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے غصہ مت کرنا. اس نے اپنے سوال کو دہرایا، ایک بار پھر پوچھا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے. پھر سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کہا کہ غصہ نہیں کرنا. جب اس نے تیسری بار یہ بات پوچھی اور اسے یہی جواب ملا تو وہ سوچنے لگا کہ مجھے غصہ نہیں کرنے کے لیے اتنی اگر تاکید کی گئی ہے تو شاید اس کے پیچھے کوئی وجہ بھی ہوگی. اب وہ وہاں سے چلا گیا. جب وہ چلتے چلتے اپنے گھر کی طرف جانے لگا تو اس نے دور سے دیکھا کہ اس کے گھر والے گھر کے باہر کھڑے ہیں اور کچھ لوگ ان سے جھگڑا کر رہے ہیں. اچھا آپ مجھے بتائیے کہ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے فرینڈس کھڑے ہیں یا ہماری فیملی ہے اور کوئی ان سے جھگڑا کر رہا ہے، کوئی برے الفاظ استعمال کر رہا ہے، زور سے بات کر رہا ہے، تو ہمارے مائنڈ میں سب سے پہلا کیا تھاٹ آتا ہے؟ ابھی جا کر بتاتا ہوں ایسے بات کیسے کی. ہم سوچتے نا، ہم سب یہی سوچتے ہیں اور یہ غلط ہے. اس نے بھی لیکن یہی سوچا کہ اس نے میرے گھر والوں سے اس طرح بات کیسے کی. جیسے ہی وہ یہ سوچ کے طیش میں غصے میں آگے بڑھنے لگا تو اسے یاد آنے لگا کہ رسول اللہ نے تو مجھے تاکید کی تھی کہ مجھے غصہ نہیں کرنا ہے. اب جب اسے یہ بات یاد آئی تو اس نے سوچا کہ چلو پہلے پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آخر ماجرا کیا ہے، یہ لوگ لڑائی کر کیوں رہے. جب وہ وہاں پر گیا اور اس نے پوچھا تو اسے پتا چلا کہ اس کے گھر والوں کے ذریعے
وہ جو لوگ جھگڑا کر رہے ہیں ان کا نقصان ہو گیا ہے۔ اس نے بات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ پھر اس نے اس گروہ کے سردار سے کہا کہ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں میرے گھر والوں کی وجہ سے آپ کا کافی نقصان ہوا ہے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں آپ سے سوری کہتا ہوں، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، برے الفاظ استعمال کرنا، اونچی آواز میں بات کرنا، یہ کوئی مسئلے کا حل تو نہیں ہوتا نا؟ کیا ہم بیٹھ کے اس مسئلے کو سلجھا نہیں سکتے؟ جب اس گروہ کے سردار نے اس بات کو سنا تو اس کا غصہ ایک پل میں کم ہونے لگا، اور اس نے یہ سوچا کہ جہاں ہم اس کے گھر والوں سے اس طرح بات کر رہے ہیں، وہیں یہ شخص کتنی محبت کے ساتھ اور کتنے سکون سے، آرام سے ہم سے بات کر رہا ہے، اور وہ بات کرنے کے لیے مان گیا۔ باتوں باتوں میں جب اس عرب شخص نے ان سے کہا کہ آپ کا جو بھی نقصان ہوا ہے میں وہ بھرنے کے لیے تیار ہوں، تو اس گروہ کے سردار نے مسکرا کر اس شخص سے کہا کہ میں نہیں چاہتا ہوں آپ ہمارے کسی بھی نقصان کا پیسہ یا رقم ادا کریں۔ جب اس عرب شخص نے وجہ پوچھی کہ کیوں میرے گھر والوں نے نقصان کیا ہے، مجھے اس کا جو بھی ہرجانہ ہے وہ بھرنا چاہیے، تو اس سردار نے اس شخص سے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ہم اتنا غصہ تھے، ہم اتنے برے الفاظوں میں بات کر رہے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے بہت ہی امن کے ساتھ ہم سے بات کی، اور مجھے یہ آپ کی بات بہت پسند آئی، اسی لیے میرا جو بھی نقصان ہوا ہے میں اس کی رقم آپ پر معاف کرتا ہوں۔ جب اس نے یہ کہا تو اس شخص نے سوچا کہ دراصل اگر انسان اپنے غصے پہ قابو کر لے، اپنا جو غصہ ہے اسے پی جائے، تو وہ کتنی بڑی مصیبتوں سے بچ سکتا ہے۔ بات صحیح ہے نہیں؟ ہمارے امام علی علیہ السلام بھی تو یہی فرماتے ہیں نا کہ غصہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو برباد کر دیتا ہے، اور یہ بات بالکل ٹھیک بھی ہے، تاکہ اگر ہمارے دوست ہم سے غصہ کریں تو ہم پسند نہیں کرتے جو لوگ چلا کر بات کرتے ہیں، برے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، گالی کا استعمال کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، ہم کو ہمارے پیرنٹس ان سے دور رہنے کہتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو ایسا نہ بننا، ایسی چیزیں نہ کرنا، لوگ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں ہمیشہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی دو لوگوں میں مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو پہلے ہم بات کر کر اسے سلجھائیں، ہم جھگڑا کرنے سے پہلے سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ سے کسی نے اپنی پینسل لے لی اور وہ آپ کو ریٹرن کرنے بھول گیا، تو آپ کو جا کر اسے یہ نہیں کہنا ہے تم میری پینسل لے کر گھر کیسے گئے، آپ کو یہ سوچنا ہے۔ کافی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم اپنی جو بیگ ہے اسے فاسٹ پیک کرتے ہیں تو ہم چیزوں کو ڈال دیتے ہیں، ریٹرن کرنا بھول جاتے ہیں، لیکن آپ کو یہ سوچنا ہے اگر اگلے دن بھی آپ کا فرینڈ آپ کو ریٹرن کر رہا ہے تو اٹس اوکے۔ اسی طرح اگر آپ کے گھر میں ایکسٹرا چاکلیٹس ہیں اور آپ کی مما آپ کو شیئر کرنے کہہ دے تو آپ کو غصہ نہیں ہونا ہے، کیونکہ جیسے ہی ہمیں اپنی چاکلیٹس، اپنا کیک، اپنی کوئی بھی اچھی چیز شیئر کرنے کہی جاتی ہے تو ہم غصہ ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمیں ہمارے پیرنٹس باہر گھمانے لے جا رہے اور نہیں لے جا پائے تو ہم غصہ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے پیارے بچوں، میں جانتی ہوں آپ لوگ بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن اگر آپ اس چھوٹی سی عمر میں ہی اپنے آپ پر ورک آن کریں گے تو انشاءاللہ جب آپ بڑے ہوں گے تو لوگ آپ کو بہت پسند بھی کریں گے اور آپ بہت کامیاب بھی ہوں گے۔ سو آپ کا مجھ سے یہ پرومس رہا کہ یہ ہفتے آپ کوشش کرو گے کہ آپ غصہ نہیں کرو گے۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ سسٹر فاطمہ ہمارے لیے کیا انٹرسٹنگ لے آئی ہے۔ میرے چھوٹے چھوٹے ناظرین کو میرا سلام اور ان کے پیرنٹس کو بھی میرا سلام۔ ہم ایک بار پھر حاضر ہیں ایک ایسا شو لے کر جو آپ کو آپ کے بیسکس، آپ کے عقائد درست کرنے میں آپ کی مدد کرے گا، کیونکہ جب تک ہمارے عقائد، ہمارے بیسکس کلیئر نہیں ہوں گے ہم دین کی صحیح معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ہم ایسا شو لے آئے ہیں سنڈے مدرسہ، جس میں آپ کو ہم ہیلپ کریں گے انہی چیزوں کو کلیئر کرنے کی۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی اصول دین کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، اینڈ آئی ایم شیور آپ لوگوں کو یاد ہوگا اصول دین کتنے ہیں۔ اصول دین 5 ہے۔ اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت اور 5ویں قیامت۔ ان سب پہ ہمارا فیتھ بہت زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ ان میں سے ہم ایک پہ بھی نہیں مانتے ہیں یا ہم شک کرتے ہیں تو ہم دین اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، باہر ہو جاتے ہیں، اور اسی لیے ہم لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں بہت شیور ہونا چاہیے۔
पिछली बार हमने कोशिश की थी कि हम आपको तौहीद को थोड़ा सा क्लियर करवा सकें, आपको आइडिया दे सकें कि तौहीद है क्या, और इस बार हम कोशिश करेंगे दूसरे उसूल दीन के बारे में बात करने की, जो है अदल। इस बार हम अदल को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो मैं खुद एक अदना शख्स, मेरी क्या हैसियत कि मैं इतने बड़े टॉपिक पर बात करूं, बट ठीक है, लेट्स ट्राई, बिकॉज मैंने हदीस में सुना है इल्म बांटने से बढ़ता है, तो हो सकता है मैं आप लोगों को इल्म बांटूं और मेरे इल्म में इजाफा हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं अदल को समझने की। अदल यानी किसी चीज को उसकी जगह पर बराबर रखना। अदल यानी किसी चीज को उसकी जगह पर बराबर रखना। मैं आपको कोशिश करती हूँ आसान अल्फाजों में समझाने की। अगर जैसे आपने स्कूल में बहुत मेहनत की और आपने बहुत मेहनत से आप फर्स्ट आ गए और टीचर ने आपको फुल मार्क्स दिए, तो ये अदल है। लेकिन अगर आपने बहुत मेहनत की और टीचर ने आपको भी 50 आउट ऑफ 50 दिए, और जिसने कम मेहनत की और उसको भी टीचर ने 50 आउट ऑफ 50 दिए, तो ये अदल नहीं है। अदल का मतलब ये नहीं कि बराबरी, इक्वालिटी नहीं। अदल यानी जिसका जो हक बनता है उसको उतना देना। यानी अगर किसी ने कम मेहनत की है, उसने 20 मार्क्स की मेहनत की है, तो उसको 20 मार्क्स ही मिले। आपने 50 आउट ऑफ 50 की मेहनत की है, तो आपको उतने मार्क्स ही मिले। ओके, आई एम श्योर आपके लिए अदल टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो यानी जिसने फुल मार्क्स की मेहनत की है उसको ही फुल मार्क्स मिलना। अब हम अदल को अल्लाह से कैसे जोड़ें? हमें ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आदिल है, यानी वो हमेशा अदल से काम लेता है और वो किसी पर भी कभी जुल्म नहीं करता। ये अल्लाह के खिलाफ है कि वो जुल्म से काम ले। अब जैसे कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है कि जो नेक काम करेगा वो जन्नत में जाएगा और जो बुरे काम करेगा वो जहन्नुम में जाएगा। तो अब अगर खुदा ना खास्ता आखिरत में हमने बड़े नेक काम किए और हमको जहन्नुम में फेंक दिया जाए, और अगर किसी दूसरे ने जिंदगी भर बुरे काम किए, लोगों को सताया, उनका हक गज़ब किया, तो ये उसको अगर जन्नत में भेज दिया जाए तो ये उसके साथ अदल नहीं हुआ, क्योंकि हम तो अच्छे काम कर रहे थे और हमें फिर भी जहन्नुम में फेंक दिया गया, और जो बुरे काम कर रहा था उसे जन्नत भेज दिया गया। तो ये अदल नहीं है। और हमको इस बात पे पुख्ता यकीन होना चाहिए कि अगर हम अच्छे इंसान हैं, हम अच्छे काम करते हैं, हम दीन इस्लाम को सही तरीके से मानते हैं, तो हम जन्नत में जाएंगे, और यही अल्लाह का अदल है। और इस बात पे शक करना कि माज़अल्लाह अल्लाह आदिल नहीं है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह तो भाई किसी को भी चाहे तो भेज सकता है जन्नत में, वो बुरों को भी भेजे, तो अल्लाह तो कुरान में वादा कर रहा है। अल्लाह वादा तोड़ने वालों में से नहीं है, और अल्लाह के आदिल होने में हमें यकीन रखना चाहिए। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि उसूल दीन 5 हैं, तो ये अदल का मुजाहिरा हम लोगों को क़यामत के दिन देखने ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो जिसका मन चाहे करता रहे और उसका कोई सवाल नहीं होगा। क़यामत वो रोज़ है जब हमें पता चलेगा अगर हमने ज़र्रा बराबर नेकी की तो हम देखेंगे, और अगर हमने ज़र्रा बराबर बुराई की तो हम ज़रूर देखेंगे। और क़यामत में भी हमारा बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है, जो हम आइंदा एपिसोड में जिनका जिक्र करेंगे। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं सिस्टर नीलम हमारे किस तरह से नॉलेज टेस्ट करेंगी और वो कौन से क्वेश्चंस हमारे लिए लेकर आई हैं। सो किड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं और आपने अभी तक काफ़ी कुछ सीखा भी है। तो अब मैं रूबरू करवाऊंगी आपको आज के हमारे क्विज सेक्शन के सवालात से, जिसके जवाब देकर आप बहुत ही एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हैं। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि क्विज में हम 5 विनर्स को सिलेक्ट करेंगे। वो 5 विनर्स जो हमें हमारे तीनों सवालों के सही जवाब देंगे। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमारे सवालों को ध्यान से सुनना है और इसके आंसर्स को हमें व्हाट्सएप करना है आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ, यानी आपका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और आपका पोस्टल एड्रेस। संडे मदरसा एपिसोड 1 में पूछे गए सवालों के सही जवाब है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन का नाम क्या है? आपके वालिदैन का नाम है हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब, बीबी आमिना बिनते वहब। आपकी विलादत किस शहर में हुई? आपकी विलादत मक्का में हुई। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलकाब क्या हैं? आपके अलकाब है रहमतुल आलमीन, अहमद, यासीन, ताहा, मुदस्सिर, मुज़म्मिल,
صادق اینڈ مینی مور۔ سنڈے مدرسہ ایپیسوڈ 1 کے ونرز ہیں سکینہ شبیر کنانی راجکوٹ گجرات سے، مرزا خدیجہ نور ممبئی سے، محمد وائس، سیدہ تصفیہ زہرا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کے پہلے سوال کی طرف۔ ہمارا آج کا پہلا سوال ہے قرآن مجید میں کل کتنے سورے ہیں؟ ہمارا آج کا پہلا سوال ہے قرآن مجید میں کتنے سورے ہیں؟ ہمارا آج کا دوسرا سوال ہے قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ کون سا ہے؟ I'll repeat the question. قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ کون سا ہے؟ اور آج کا آخری سوال ہے کہ قرآن مجید کا سب سے بڑا سورہ کون سا ہے؟ قرآن مجید کا سب سے بڑا سورہ کون سا ہے؟ So kids, what are you waiting for? جلدی سے جو سوال کے جواب ہے وہ ہمیں واٹس ایپ کیجیے۔ واٹس ایپ کی تمام ڈیٹیلز آپ کی ٹی وی اسکرین پر ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ سسٹر سکینہ آج کون سے سورے کی تفسیر آپ تمام کیوٹ بچوں کے لیے لے آئی ہیں۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم سورہ فیل کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ سورہ فیل میں صرف 5 آیت ہے، بٹ یہ سورہ ہسٹوریکلی بہت ہی امپورٹنٹ سورہ ہے۔ تو آئیے ہم سورہ کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اللہ فرسٹ آیت میں کہتا ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ بٹ یہ اصحاب الفیل ہے کون؟ اصحاب الفیل کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو ایلیفنٹس پہ سوار ہو کے آئے تھے۔ فیل کا مطلب ہوتا ہے ایلیفنٹس اور اصحاب الفیل کا مطلب ہوتا ہے the companions of elephant۔ بٹ یہ کون لوگ تھے جو فیل پہ سوار ہو کے آئے تھے؟ ابرہا نام کا ایک یمن کا راجا تھا اور اس نے یمن میں ایک بہت بڑا پیلس بنایا تھا تاکہ لوگ خانہ کعبہ کی طرح اس کے پیلس میں آ کے ورشپ کرے اور عبادت انجام دے۔ لیکن ان وقت لوگوں نے منع کیا اور کہا کہ نہیں، ہمیں تو خانہ کعبہ پسند ہے اور ہم خانہ کعبہ کو ہی ورشپ کریں گے۔ اور یہ سن کے ابرہا کو بہت غصہ آیا اور اس نے بولا کہ بہت بڑا لشکر تیار کرو، اور اس لشکر میں بہت سارے ایلیفنٹس اور بہت سارے سولجرز تھے، اور وہ اس کا لشکر لے کے نکل پڑا خانہ کعبہ کو ڈیمولش کرنے، یعنی خانہ کعبہ کو ختم کرنے۔ سیکنڈ آیت، الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ اللہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ کیا اللہ نے کچھ بھی نہیں کیا ابرہا کے پلان کو خراب کرنے؟ کیا ابرہا اس کے پلان میں کامیاب ہو سکا؟ تھرڈ آیت فرماتی ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ اللہ کی جانب سے بہت سارے چھوٹے چھوٹے برڈز آئے اور ان برڈز کا نام تھا ابابیل۔ اور ابابیل اپنے چھوٹے چھوٹے بیکس میں یعنی ماؤتھ میں کلے سے بنے ہوئے پتھر لے کے آئی تھی۔ فورتھ آیت میں پتہ چلتا ہے ہمیں ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ اب جو ابابیل جو پتھر لے کے آئی تھی وہ اللہ کے فرمان سے ابرہا کے لشکر پہ مارنا شروع کرتی ہے۔ اور ففتھ آیت میں پتہ چلتا ہے فجعلہم کعصف مأکول۔ جب ابابیل ان پتھروں کو ابرہا کے لشکر پر مارنے لگی، تب جیسے جیسے پتھر ان لوگوں پہ گرتے تھے تب وہ لوگ ختم ہو جا رہے تھے، یعنی مر جا رہے تھے، اور اسی طرح ابرہا کا لشکر پورا ڈسٹروائے ہو گیا اور وہ خانہ کعبہ کو ڈیمولش نہیں کر سکے، وہ خانہ کعبہ کو خراب نہیں کر سکے۔ تو اس سورے سے ہمیں خانہ کعبہ کی اور اس جگہ کی سگنیفیکنس کے بارے میں معلوم پڑتا ہے۔ اور یہ سورے سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ یہ سورے کا مورل کیا ہے؟ یہ سورے سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ چاہے کوئی انسان کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، چاہے کوئی انسان کتنا بھی پاورفل کیوں نہ ہو، لیکن وہ کبھی بھی اللہ کے کمپیریزن میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو اس سورے سے ہم نے سیکھا کہ کس طرح اللہ نے چھوٹی چھوٹی ابابیل کی مدد سے اتنے بڑے ابرہا کے لشکر کو ختم کر دیا۔ اور یہ سورے کو ہم اپنی لائف میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی مصیبت میں آئے یا جب بھی کوئی پرابلم ہو تو ہمیں اللہ کو یاد کرنا ہے اور دعا کرنی ہے، اور یقیناً اللہ ہماری مشکلوں کو حل کرے گا۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں سسٹر فاطمہ ہمارے لیے کون سی حدیث لے کے آئی ہے۔ تو جانے سے پہلے دیکھتے ہیں آج کی حدیث آف دا ڈے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صفائی آدھا ایمان ہے۔ یعنی اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ہمیں صاف ستھرے رہنا چاہیے تو ہمارا ایمان خود بخود درست رہے گا۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دے دوں، اگر ہم پاک و طاہر رہتے ہیں، صاف ستھرے رہتے ہیں تو ہم کوتاہی نہیں کرتے، ہم اپنے کاموں میں لیزی نہیں ہوتے۔ سپوز نماز کا ٹائم ہو رہا، اگر خدا نہ خواستہ ہمارا لباس نجیس ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ابھی کریں گے، ابھی جب پاک کریں گے تب پڑھیں گے نماز۔
تو یہ ہمیں نہیں کرنا ہے. ہمیں ہر وقت صفائی مینٹین رکھنا ہے تاکہ ہم اپنے ایمان میں, اپنے دینی چیزوں میں بھی لیزی نہ ہو جائیں. اور اگر میں چھوٹے بچوں کی بات کروں تو بہت سے بچے ہوتے ہیں جو برش کرنے سے بہت زیادہ بھاگتے ہیں. تو اگر آپ برش کریں گے اور آپ کا منہ صاف رہے گا تو آپ بہت اچھے بچے ہوں گے اور آپ بڑے ہو کے با ایمان شخص بنیں گے. تو اگر اپنے کپڑوں پہ کچھ گرا لیا ہے, برش نہیں کر رہے ہیں, ہم کھاتے وقت گندگی کر رہے ہیں, تو ہمیں یہ سب کا بہت خیال رکھنا ہے. تو ہم لوگوں کو صفائی کو لے کر بہت زیادہ کیئرفل رہنا چاہیے اور بالکل لیزی نہیں ہونا چاہیے. کچھ بھی گندا ہو گیا ہے کپڑے یا کچھ بھی, فوراً چینج کرنا چاہیے. اوکے, تو اسی پیغام کے ساتھ میں آپ سے وداع لینا چاہوں گی. اور آپ اس ایپیسوڈ کو اگر آپ نے ٹی وی پر مس کر دیا ہے, پلیز یوٹیوب پر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, لائک کریں, اور آپ کو پسند آیا ہے تو شیئر بھی کریں. میں آپ سے لیتی ہوں وداع. شکریہ, خدا حافظ.